بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز سامعین و ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معجزات سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کے اوپر آج تیسرا پروگرام آپ کی خدمت میں پیش ہے۔ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 50 پر تفسیر کا سلسلہ جاری ہے۔ اس آیت میں جو آخری نقطہ ہم اس پروگرام میں، جو کہ اس سلسلے کا آخری پروگرام ہے، پیش کریں گے، وہ تعلق رکھتا ہے آیت کے اس ٹکڑے سے جس میں اللہ نے فرمایا وَأُحْيِي الْمَوْتَىٰ کہ میں مردوں کو زندہ کرتا ہوں۔ جیسا کہ ہمارا طریق ہے کہ پہلے تو ہم عام مفسرین کی تفاسیر کا جائزہ لیں گے اور اس کے بعد پھر تفاسیر احمدیہ سے استفادہ کریں گے۔ امام اسماعیل حقی اپنی تفسیر میں اس بارے میں لکھتے ہیں، جالینوس سے ایک بار احیاء موتیٰ کے بارے میں پوچھا گیا تو اس نے کہا مردہ علاج کے ذریعے کبھی زندہ نہیں ہو سکتا، اگر کوئی یہ کام کر سکتا ہے تو وہ نبی ہی ہے۔ یہ بات انہوں نے اپنی تفسیر روح البیان میں بیان فرمائی۔ احیاء موتیٰ کے اس معجزے کی تفصیل میں امام قرطبی اپنی تفسیر میں لکھتے ہیں، کہا جاتا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے 4 مردے زندہ کیے، ایک اپنا دوست عازر، دوسرا بڑھیا کا بیٹا، تیسری عاشر نامی ایک شخص کی بیٹی تھی، اور چوتھا سام بن نوح یعنی حضرت نوح علیہ السلام کے بیٹے سام۔ ان 4 لوگوں کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے زندہ کیا۔ آگے لکھتے ہیں جہاں تک پہلے شخص یعنی عازر کا تعلق ہے تو وہ کافی عرصہ پہلے کا وفات یافتہ تھا۔ آپ علیہ السلام نے دعا کی تو یہ مردہ زندہ ہو گیا، کافی عرصہ زندہ رہا اور اس کے ہاں اولاد بھی ہوئی۔ دوسرا مردہ جو زندہ ہوا وہ ایک بڑھیا کا بیٹا تھا جس کی میت کو لے جایا جا رہا تھا۔ آپ علیہ السلام نے دعا کی، وہ اٹھ کھڑا ہوا، کپڑے پہنے اور جس بستر پر اس کی میت رکھی تھی وہ بستر اپنے سر پر رکھ کر چل دیا۔ بنت عاشر کے گھر آپ رات کے وقت گئے اور اسے مرا ہوا پایا۔ آپ علیہ السلام نے دعا کی تو وہ زندہ ہو گئی۔ اس پر لوگوں نے کہا کہ اے عیسیٰ تو صرف ان کو زندہ کرتا ہے۔ اس پر لوگوں نے کہا کہ اے عیسیٰ تو صرف ان کو زندہ کرتا ہے جو قریب المرگ ہوتے ہیں۔ اگر تو واقعی مردے زندہ کرتا ہے تو سام بن نوح کو زندہ کر کے دکھا۔ اس پر حضرت عیسیٰ نے فرمایا مجھے اس کی قبر کی طرف لے جاؤ، تو وہ سب لوگ آپ کے ساتھ ہو لیے، یہاں تک کہ سب سام بن نوح کی قبر تک جا پہنچے۔ حضرت عیسیٰ نے دعا کی تو سام اپنی قبر سے باہر آ گئے۔ سام کے بال سفید ہو چکے تھے۔ حضرت عیسیٰ نے پوچھا کہ آپ کے بال کیسے سفید ہو گئے، حالانکہ آپ تو بڑھاپے کی حد تک نہیں پہنچے۔ اس پر سام نے کہا کہ اے روح اللہ، آپ نے مجھے صدا دی تو میں نے ایک آواز سنی کہ روح اللہ کی صدا کا جواب دو۔ میں نے سوچا کہ شاید قیامت برپا ہو چکی ہے، اسی گھبراہٹ میں میرا سر سفید ہو گیا۔ اس پر حضرت عیسیٰ نے سام سے پوچھا کہ مرتے ہوئے جان کنی کی حالت کیسی ہوتی ہے؟ اس پر سام نے جواب دیا کہ میری موت کو 4000 سال ہونے کو آئے، مگر میں جان کنی کی حالت کی کڑواہٹ آج بھی اپنے حلق میں پاتا ہوں۔ سام نے لوگوں سے کہا ان پر ایمان لاؤ کیونکہ یہ اللہ کے نبی ہیں۔ اس پر بعض ایمان لے آئے اور بعض نے کفر کرتے ہوئے کہا کہ یہ تو جادو ہے۔ یہ بات امام قرطبی نے اپنی تفسیر الجامع لاحکام القرآن جلد 3 صفحہ 74 الطبع الاولی جو کہ قاہرہ سے چھپی ہے اس میں بیان فرمائی ہے، اور یہی موقف صاحب صفوت التفاسیر کا بھی ہے۔ امام قرطبی علامہ بہقی کے حوالے سے ایک غیر مستند روایت کا حوالہ دیتے ہوئے مزید لکھتے ہیں، جب جناب عیسیٰ کسی مردے کو زندہ کرتے تو 2 رکعت نماز پڑھتے۔ پہلی رکعت میں تبارک الذی بیدہ الملک کو پڑھتے اور دوسری رکعت میں تنزیل السجدہ پڑھتے، یعنی وہ سورت پڑھتے۔ فارغ ہونے کے بعد اللہ کی حمد و ثنا کرتے اور 7 اسماء الہی کے واسطے سے ورد کرتے اور دعا کرتے، وہ یہ ہیں یا قدیمو، یا خفیو، یا دائمو، یا فردو، یا وطرو، یا احدو، یا سمدو۔ امام اسماعیل حقی نے
اپنی تفسیر میں مذکورہ بارہ دعا اور صفات الہیہ کے علاوہ الفاظ کا ذکر کیا ہے جو حضرت عیسیٰ مردوں کو زندہ کرنے کے لیے کیا کرتے تھے۔ آپ اس سلسلے میں لکھتے ہیں، حضرت عیسیٰ علیہ السلام مردے زندہ کرتے تھے تو یہ کہتے یا حیو یا قیوم۔ یہ الفاظ محقق علماء کے نزدیک اسم اعظم کی حیثیت رکھتے ہیں۔ عام طور پر مفسرین نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے 4 مردے زندہ کرنے کا لکھا، مگر ابو بکر جزائری جو مسجد نبوی میں مدرس رہے، ان کے نزدیک حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اللہ کے اذن سے کئی ایک مردے پیدا کیے۔ اب ان 5 یا 6 تفاسیر جن کے حوالہ جات یہاں پڑھے گئے ہیں، ان سے ثابت ہوتا ہے کہ عام طور پر مفسرین کا خیال حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے جسمانی مردے زندہ کرنے کے حوالے سے ہی ہے۔ اب ہم جماعت احمدیہ کی تفاسیر کو دیکھتے ہیں اور ان سے استفادہ کرتے ہیں تاکہ ہمیں یہ علم ہو کہ وہ کون سے مردے تھے جن کو عیسیٰ علیہ السلام اور باقی انبیاء زندہ کیا کرتے ہیں۔ مولوی نور الدین صاحب خلیفۃ المسیح اول رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس سلسلے میں لکھتے ہیں، اب اگر حضرت عیسیٰ دعویٰ کرتے ہیں تو اس متشابہ کے معنی ان محکم آیات کے برخلاف نہیں ہو سکتے۔ جب ہم تدبر کرتے ہیں تو قرآن مجید سے معلوم ہوتا ہے کہ احیاء 3 قسم کا ہے۔ ایک احیاء اللہ کا جیسا کہ گزرا، ایک احیاء کفار کا یعنی کافر بھی کر سکتے ہیں جیسا کہ موسیٰ کے ساحروں کا ذکر ہے، فَإِذَا حِبَالُهُمْ وَعَصِيُّهُمْ يُخَيَّلُ إِلَيْهِ مِنْ سِحْرِهِمْ أَنَّهَا تَسْعَىٰ کہ ان کی رسیاں اور لاٹھیاں ان کے سحر سے ایسا معلوم ہوتا ہے کہ دوڑ رہی ہیں۔ اور تیسرا ایک احیاء پیغمبروں کا جیسا کہ فرمایا استجیبوا للہ وللرسول اذا دعاکم لما یحییکم، اللہ اور اس کے رسول کی مان لو جب وہ تمہیں زندہ کرنے کے لیے بلائے۔ مسیح علیہ السلام چونکہ رسول تھے کا احیاء سے ان کے احیاء سے مراد پیغمبروں والا احیاء ہی لیا جائے گا۔ اومن کان میتا فاحییناہ وجعلنا لہ نورا یمشی بہ فی الناس۔ اس آیت سے معلوم ہوتا ہے کہ کلام الہی میں مردے سے کیا مراد ہوتی ہے اور اس کی زندگی سے کیا مقصود ہے، یعنی جو شخص دین سے غافل ہو، جس میں روحانی زندگی نہ ہو، اسے کلام الہی کی اصطلاح میں مردہ کہیں گے۔ جب وہ دین سے باخبر ہو اور اس میں روحانیت آ جائے تو وہ زندہ کہلائے گا۔ اسی طرح حضرت عیسیٰ روحانی مردوں کو زندہ کیا کرتے تھے۔ اب آپ کے سامنے جماعت احمدیہ کی تفسیر کا ایک فرق جو باقی علماء اور مفسرین سے ہے وہ سامنے نظر آ جاتا ہے کہ جماعت احمدیہ کے موقف میں یہ مردے جسمانی مردے نہیں تھے بلکہ روحانی مردے تھے، اور روحانی مردوں کو زندہ کرنا ہر ایک نبی کا فرض اولین ہوتا ہے۔ حضرت مرزا بشیر الدین محمود احمد صاحب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو کہ جماعت احمدیہ کے دوسرے امام ہیں، اس معجزے کے بارے میں لکھتے ہیں، مفسرین کہتے ہیں کہ اس سے ثابت ہوتا ہے کہ مسیح مردے زندہ کیا کرتے تھے، حالانکہ قرآن کریم میں صاف لکھا ہے کہ مردے سوائے خدا تعالیٰ کے کوئی زندہ نہیں کرتا۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے لا الہ الا ہوا یحیی و یمیت ربکم و رب آبائکم الاولین، کہ خدا تعالیٰ کے سوا کوئی معبود نہیں، وہی زندہ بھی کرتا ہے اور مارتا بھی ہے، اور وہ تمہارا بھی رب ہے اور تمہارے باپ دادوں کا بھی رب ہے۔ اسی طرح فرماتا ہے ام اتخذوا من دونہ اولیاء فاللہ هو الولی وهو یحیی الموتى وهو علی کل شیء قدیر، یعنی کیا انہوں نے اللہ تعالیٰ کے سوا کسی دوسرے کو پناہ دینے والا تجویز کر لیا ہے؟ بس یاد رکھو کہ اللہ تعالیٰ ہی پناہ دینے والا ہے اور وہی مردے زندہ کرتا ہے اور اپنے ہر ارادے کو پورا کرنے پر قادر ہے۔ پس قرآن کریم کی روح سے خدا تعالیٰ ہی مردوں کو زندہ کرنے والا ہے۔ ہاں، مردے زندہ کرنے کا لفظ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے آتا ہے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا استجیبوا للہ وللرسول اذا دعاکم لما یحییکم، یعنی اے مومنو جب خدا اور اس کا رسول تم کو زندہ کرنے کے لیے بلائیں تو ان کی بات مان لیا کرو۔ یہاں مفسرین یہ معنی کر دیتے ہیں کہ روحانی تربیت کے لیے بلائیں تو خدا اور رسول کی بات کا جواب دیا کرو، لیکن جب مسیح کی نسبت یہی احیاء کا لفظ آتا ہے تو اس کے معنی یہ کرتے ہیں کہ وہ سچ مچ مردے زندہ کیا کرتے تھے، اور اس طرح اس کو خدا قرار دیتے ہیں اور عیسائیوں کی مدد کرتے ہیں۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔
اب یہ بات ہمارے سامنے بڑی روشن ہو کر واضح ہوتی ہے کہ مسلمانوں کے ہاں رائے تفاسیر کے نمونے جو کہ ابھی ہم نے آپ کے سامنے رکھے، علماء و مفسرین ان معجزات کو ظاہری اور جسمانی سمجھتے رہے، جبکہ جماعت احمدیہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی اقتداء میں ان کو روحانی معجزات متصور کرتی ہے۔ یہی معجزات ہر نبی اپنے وقت میں ظاہر کرتا ہے، خدا سے اور روحانیت سے دور عام لوگوں کی تربیت کر کے ایسا آلہ بنا دیتا ہے کہ وہ پرندے بن کر آسمان روحانیت میں پرواز کرتے ہیں، روحانی بیماریوں کو اچھا کرتا ہے اور روحانی مردوں کو زندہ کرتا ہے۔ اس معجزے میں سب انبیاء و مرسلین میں سے سب سے بڑھ کر ہمارے مقدس آقا و مولا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تھے۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔